والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الأعلى یہ مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت کے نام کے سلسلے میں اس کا نام جو رکھا گیا، پہلی آیت سبح اسم ربک الاعلی، الاعلی سے اس کا نام لیا گیا جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اس کا نزول کہاں ہوا؟ جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ صورت مکی ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ اس کے مکی ہونے کی دلیل براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث جسے صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو اہل مدینہ آپ کی آمد پر اتنا خوش ہوئے کہ اس سے پہلے کسی بات سے اتنا خوش نہیں ہوئے تھے، یہاں تک کہ میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ کہتے ہوئے سنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، جب آپ آئے تو میں نے سبح اسم ربک الاعلی اور اسی جیسی دوسری صورتیں پڑھی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہو چکی تھی، تبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اس صورت کو پڑھا ہے، لوگوں کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ ایسے ہی دوسری روایت بھی علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو بہت پسند کرتے تھے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے حدیث ذکر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعہ کے دن سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ، سورہ غاشیہ پڑھا کرتے تھے، اور اگر عید اور جمعہ ایک دن اکٹھا ہو جاتے تو انہیں دونوں میں پڑھتے۔ یہ روایت کو امام نسائی، ترمذی وغیرہ نے بھی روایت کیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جمعہ اور عیدین میں پڑھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی تینوں رکعتوں میں پہلی رکعت میں سورہ اعلی، دوسرے میں کافرون اور تیسرے میں سورہ اخلاص پڑھا کرتی۔ تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الاعلی کی تلاوت کا اہتمام کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ الگ الگ مختلف نمازوں میں معمول تھا سورۃ الاعلی کے تعلق سے، اور واضح انداز میں یہ معلوم ہوا کہ یہ مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ ہم لفظی ترجمہ کریں گے پہلے، اس کے بعد سلیس ترجمہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سبح اسم ربک الاعلی۔ سبح یسبح، تسبیح کے معنی ہوتا ہے تسبیح بیان کرنا، پاکی بیان کرنا۔ یہ سبح یہ فعل امر ہے، بیان کیجئے، تسبیح کیجئے۔ اسم کے معنی نام، ربک اپنے رب کا، سبح اسم ربک اپنے رب کا نام، اس کی تسبیح بیان کیجئے۔ اعلی، کون سا رب آپ کا؟ الاعلی، اعلی جو ہے رب کی صفت ہے، یعنی سب سے اعلی، اپنے سب سے اعلی رب کے نام کی تسبیح کیجئے۔ اپنے رب اعلی یا اپنے سب سے بلند اور سب سے اونچے، سب سے اعلی رب کے نام کی تسبیح کیجئے۔ یہ اس آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ ہے۔ سلیس ترجمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے نبی، آپ اپنے برتر و بالا رب کے نام کی تسبیح پڑھتے رہیے۔ آپ اپنے برتر و اعلی رب کے نام کی تسبیح پڑھتے رہیے۔ الذی خلق فسوى، الذی مانے جو، خلق مانے پیدا کیا، جس نے پیدا کیا، فسوى پھر درست کیا، الذی خلق فسوى، جس نے پیدا کیا، فسوى پھر درست کیا۔ تو اپنے اس رب کے نام کی تسبیح بیان کیجئے جس نے پیدا کیا اور نہایت درست بنایا۔ سلیس ترجمہ، جس نے پیدا کیا اور نہایت ٹھیک اور درست بنایا۔ والذی قدر فہدی،
اور قدرہ کے معنی ہوتا ہے اندازہ لگانا. والذی، اور جس نے قدرہ منے تقدیر بنائی، فہدا، پھر ہدایت دی. ہدا یہدی معنی ہدایت دینا. سر اس ترجمہ جس نے ہر چیز کا اندازہ لگایا اور پھر رہنمائی کی. فہدا، ہر چیز کا اندازہ لگایا. فہدا، اور اس کی رہنمائی کی. والذی اخرج المرعى، اور جس نے، الذی مانے جو، جس نے، اخرج مانے نکالنا. المرعى کے معنی ہوتا ہے چارہ. المرعى مانے چارہ. اور جس نے نکالا چارہ، اور جس نے تازہ گھاس نکالی. سلیس ترجمہ والذی اخرج المرعى، اور جس رب اعلیٰ نے تازہ گھاس نکالی. مرعا کہتے ہیں تازے گھاس کو. فجعله غثاء احوا. فجعل، جعل مانے بنانا، پھر اس نے بنا دیا اس کو، یعنی المرعا کو. غثاء مانے سوکھا، کوڑا. احوا کے معنی سیاہ، پھر اس نے اسے سیاہ کوڑا بنا دیا. کالا کالا کوڑا بنا دیا. سلیس ترجمہ ہے پھر اسے خشک سیاہ بنا دیا. فجعله غثاء احوا، پھر اسے خشک اور سوکھا، کالا، سوکھا کوڑا کرکٹ بنا دیا. کوڑا کرکٹ بنا دیا. کوڑا بنا کر کے اس کو کالا کر کے ختم کر دیا، اس کی ہریالی کو ختم کر دیا. اتنی آیتیں جو 5 ہم نے پڑھی ہیں، ان کی تفسیر کے سلسلے میں مفسرین نے جو باتیں لکھی ہیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو حکم دیا. پہلی آیت سے سبح اسم ربک الاعلی سے یہ تفسیر ذکر کی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو حکم دیا کہ وہ اپنے رب کی پاکی بیان کریں، اعلان کر دیں کہ باری تعالیٰ اولاد، بیوی اور ہر شریک سے پاک ہے. تسبیح کا مطلب پاک، باقی اسی چیز کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ بیوی ہے، نہ اللہ کا کوئی شریک ہے. اللہ کی ذات بالکل پاک ہے. اللہ کی ذات بالکل پاک ہے. اس کا کوئی ساجی نہیں اور نہ اس کا کوئی ہم نام ہے. اس کا کوئی ساجی نہیں اور اس کا کوئی ہم نام نہیں ہے. اسی طریقے سے اس کا کوئی، اس کا نام کسی گندی جگہ پر نہ لیا جائے. اس کا نام، تسبیح اور پاکی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نام کسی گندی جگہ پر نہ لیا جائے. اور جب بھی اس کا نام لیا جائے تو غایت اجلال اور احترام کے ساتھ، انتہائی درجے احترام اور اللہ کے جلال کو باقی رکھتے ہوئے اس کا نام لیا جائے، کیونکہ وہ اپنی تمام مخلوق سے اعلیٰ و ارفع ہے اور سب اس کے نیچے ہیں. وہ ہر چیز پر قادر و غالب ہے اور سب پر اسی کا حکم نافذ ہوتا ہے. اور سب پر اسی کا حکم نافذ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ اپنے رب کی پاکی بیان کریں. بعض ہمارے سلف کے بارے میں یہاں ذکر ملتا ہے، جیسا کہ سعید ابن منصور، عبد ابن حمید، حمید ابن جرید اور ابن منذر وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر، یہ 3 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، جب یہ حضرات نماز میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تھے تو اس کے بعد سبحان ربی الاعلی کہتے، اور کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی کہتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان فرماتے تھے. اس آیت کریمہ کا جواب دیتے تھے یہ 3 صحابی جن کا نام عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اس آیت کریمہ کے جواب میں بیان کرتے تھے.
قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات بتائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے ہیں تو سبحان ربی الاعلی کہتے، یعنی گویا کہ قتادہ رحمہ اللہ کا بھی یہ قول ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ نمازوں میں سبح اسم ربک الاعلی کا جواب سبحان ربی الاعلی کہتے تھے۔ لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ فرض نمازوں میں یا پھر نفل نمازوں میں یا کب؟ تو اس سلسلے میں کوئی تفصیل موجود نہیں ہے، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ فرض نماز چونکہ عبادت توقیفی ہے، لہذا اس میں وہی چیز کیا جائے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس سے زائد کوئی بھی چیز نہیں کی جائے گی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی تمام عیوب و نقائص سے پاک و صاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اعلیٰ و عرفہ ہے اور تمام عیوب سے پاک اور نقائص سے، تمام عیوب و نقائص سے پاک و صاف ہے۔ اس اعلیٰ رب کی ایک دوسری صفت یہ ہے کہ اس نے تمام مخلوقات کو پہلی بار پیدا کیا، اور ہر مخلوق کو اس کے حسب حال مناسب شکل و صورت میں اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ الذی خلق فسوى، جس اللہ نے ہر مخلوق کو مناسب اور ہر صورت و شکل و صورت میں پیدا کیا، یعنی مناسب انداز میں۔ جو اس بات کی دلیل ہے، یہ سب حکیم و علیم باری تعالیٰ کی اور عظیم کاریگری ہے، اور اس کی حکمت سے کوئی بھی چیز خالی نہیں ہے۔ اس باری تعالیٰ کی تیسری صفت یہ ہے کہ والذی قدر فہدی، اس نے کتاب تقدیر میں تمام اشیاء اور تمام خیر و شر کو مقدر فرمایا، اور ہر مخلوق کے لیے جو کچھ مقدر فرمایا اسے پانے کے لیے اس کی رہنمائی فرمائی، چنانچہ وہ اس کے معین زمان و مکان میں اسے پا کر رہتا ہے۔ انسان ان تمام اشیاء کی طرف رہنمائی کی جو اس کے لیے مفید ہیں، اور ان سے استفادہ کا علم دیا۔ جانوروں چوپایوں میں مذکر و مؤنث بنائے، اور مذکر کو مؤنث کے ساتھ جفت کا کرنا سکھایا۔ انسانوں اور جانوروں کی روزی فراہم کی، اور ہر ایک کو اس تک پہنچنے اور اس سے استفادہ کرنے اور اس سے اپنا پیٹ بھرنے کی طرف رہنمائی کی، تاکہ ان کی نسلیں باقی رہیں اور اپنے خالق کی حکمت و مصلحت کے تقاضوں کو پورا کرتا رہیں۔ تو اس سے تیسری صفت والذی قدر فہدی کی رہنمائی کرنا کیا مطلب ہے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ہر مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں ایک متعین اور معین شکل میں پیدا کیا، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر مخلوق کی خیر و شر کے تعلق سے اور تمام اشیاء کے تعلق سے جو اللہ تعالیٰ نے مقدر تھا تقدیر میں، اسی انداز سے ان کو پیدا کیا، اور ان کی رہنمائی فرما دی کہ ہمیں روزی کیسے حاصل کرنی ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، کن کی روزی کہاں ہے، کن کو کہاں ملے گا، کن کو نہیں ملے گا۔ یہ سب چیزوں کی رہنمائی اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی کر دی۔ والذی اخرج المرعى، اس رب اعلیٰ کی تیسری صفت یہ ہے کہ اس نے زمین میں مختلف قسم کی گھاس پیدا کی جو جانوروں کے لیے چارہ بنتی ہیں، اور ہر ہری گھاس کچھ دنوں کے بعد اپنی تر و تازگی کھو دیتی ہیں، اور خشک ہو کر، سوکھی ہو کر ایسی ہلکی پھلکی اور کالی ہو جاتی ہیں کہ اسے ہوا اڑا لے جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذی اخرج المرعى، اس رب اعلیٰ کی صفت یہ ہے کہ رب اعلیٰ نے ہی ہری بھری گھاس زمین سے اگائی، اور پھر اسے ہری بھری گھاس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں کے بعد جو زمین سے اکھڑ جاتی ہیں یا جسے جانور کھاتے ہیں، اور ان کے منہوں سے وہ چارہ گر جاتا ہے زمین پر، وہ کچھ دنوں کے بعد پیلا پڑ جاتا ہے، سوکھا پڑ جاتا ہے اور کالا پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسی ہری گھاس کو جس کو اللہ نے زمین سے اگایا تھا، اسی کو پیلا کر دیا، اسی کو سیاہ اور کالا کر دیا، بالکل کوڑا بنا دیا، جس کی کوئی حیثیت نہیں، جسے جانور بھی نہیں پوچھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ رب اعلیٰ کی سب سے عظیم صفت ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمائی۔ تو یہ چند آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنی صفتیں ذکر کی تھی، ان صفات کی تفصیل میں مفسرین نے اس طریقے سے گفتگو کی جو میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى۔ اقرأ یقرئ کے معنی ہوتا ہے پڑھنا، اور نقرئ معنی پڑھانا۔ سا سین جب فعل مضارع پر آتا ہے جس کے معنی عن قریب ہوتے ہیں، سنقرئ ہم عن قریب پڑھائیں گے، کاف آپ کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
ہم آپ کو عن قریب پڑھائیں گے، فلا تنسا، تو فا مانے پھر، لا مانے نہیں، تنسا نسی ینسا سے تنسا مانے بھولنا، تو پھر آپ نہیں بھولیں گے، ہم آپ کو پڑھائیں گے، عن قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے، تو فلا تنسا پھر آپ نہیں بھولیں گے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی ایام میں جس طریقے سے وحی یاد کرنے کے سلسلے میں بے چینی تھی، اور جلد بازی سے جلدی جلدی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرتے تھے، اسی کی طرف اشارہ ہے کہ سنقرئک فلا تنسا، عن قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے، فلا تنسا پھر آپ نہیں بھولیں گے، الا مگر، ما شاء اللہ، مگر ما منے جو، شاء منے چاہنا، اللہ منے اللہ، مگر جو اللہ چاہے گا، مگر جو اللہ چاہے گا ہم آپ کو عن قریب پڑھائیں گے، فلا تنسا آپ نہیں بھولیں گے، اور الا مگر یہ کہ جو اللہ تعالی چاہے، انہ یعلم الجہر وما یخفا، یقینا انہ میں، ان بے شک ہو کے معنی وہ، انہو یعلم، یعلم علم یعلم کے معنی جاننا، جانتا ہے، الجہر معنی ظاہر کو، وما اور وہ چیز جو، یخفا معنی مخفی ہونا، چھپی ہونا، انہو یعلم الجہر وما یخفا، اور اللہ کی ذات وہ ہے جو ظاہر کو جانتی ہیں، وما یخفا اور جو مخفی کو جانتی ہیں، جو چھپی ہوئی چیز ہیں اس کو جانتی ہیں۔ تو ان دونوں آیتوں کی کا سلیس ترجمہ ہے، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ انه يعلم الجہر وما يخفى۔ اس تعلق سے مفسرین نے اس کا سلیس ترجمہ کرتے ہوئے ذکر کیا کہ ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے، سنقرئک فلا تنسى، ہم آپ کو قرآن پڑھا دیں گے، پھر آپ اسے نہیں بھولیں گے، آپ اس کے بعد انہیں نہیں بھولیں گے، ہاں مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے گا، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے گا وہ ہوگا، تو وہ ظاہر کو بھی جاننے والا ہے، اور جو چیز پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے، سب کچھ جانتا ہے اللہ تعالیٰ، ظاہر کو بھی جانتا ہے، اور جو چیز چھپی ہوئی پوشیدہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ ان دونوں آیتوں کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں آیتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ جبرائیل آپ پر نازل جو چیز وحی کی شکل میں ہوتی تھی، قرآن کی آیتیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے آپ ہرگز نہیں بھولیں گے، ہم آپ کو اس طریقے سے پڑھائیں گے، وہ اللہ کا کلام ابدی ہے جسے رہتی دنیا تک باقی رہنا ہے، تاکہ انسانیت اس سے روشنی حاصل کر سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کریمہ کے اندر کہا کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے۔ ابتدائے اسلام میں، یعنی جب شروعات تھی اسلام کی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ اسے یاد کر لینے کے لیے جلدی کرتے تھے، آپ جلدی جلدی پڑھنا چاہتے، جلدی جلدی یاد کرنا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطمینان دلایا کہ یہ قرآن آپ کے دل پر نقش ہو جائے گا، بالکل پوری طریقے سے چھا جائے گا، پورا قرآن آپ کے اوپر نقش ہو جائے گا، آپ اس کی فکر نہ کریں، ہرگز ہرگز آپ اس کے بعد نہیں بھولیں گے، اس لیے جلدی نہ کیجیے، اور جب تک جبرائیل آپ پر وحی اتارتے رہیں آپ نہایت سکون و اطمینان کے ساتھ اسے سنتے رہیے۔ جبرائیل امین آپ کے اوپر جب وحی نازل کرتے رہیں، اس وقت آپ نہایت پرسکون رہیے، اطمینان سے اسے سنتے رہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جبرائیل آپ کو جب جب وحی لے کر کے آ کر کے دیں اور آپ کے اوپر نازل کریں، آپ کے دل پر اتاریں، اس وقت آپ کا کام نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کئی اور مقامات پر بھی قرآن کے الفاظ میں ذکر کیا ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں سورۃ القیامہ میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا اللہ رب العزت نے، اللہ نے فرمایا لا تحرک به لسانك لتعجل به،
ان علینا جمعہ وقرآنہ، اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت مت دیجیے، اس لیے کہ ہم اس قرآن کو ہم آپ کے اوپر جمع دیں گے، یعنی آپ کو مکمل یاد کرا دیں گے، سکھا دیں گے، یہ آپ سے کبھی بھی جدا نہیں ہوگا، آپ اس کو نہیں بھولیں گے۔ تو سنقرئک فلا تنسیٰ کا مفہوم یہاں پر مفسرین نے اس طریقے سے ذکر کیا۔ الا ماشاء اللہ کا مفہوم کیا ہے؟ الا ماشاء اللہ کا مفہوم یہ ہے کہ اگر اللہ آپ کے دل سے وحی کی کسی بات کو بھلانا چاہے تو آپ بھول جائیں گے۔ فرا ایک مفسر ہے، ان کا قول ہے کہ لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا آپ وحی کا کوئی حصہ بھول جائیں، اس سے مقصود محض آپ اللہ کی قدرت اور مشیت کو ثابت کرنا ہے، یعنی اللہ ماشاء اللہ کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مگر اللہ تعالیٰ جو چاہے تو آپ بھول جائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے کبھی ایسا چاہا نہیں، اور نہ ہی آپ کی زندگی میں کبھی ایسا واقعہ پیش آیا کہ آپ جو ہے بھول گئے ہوں، ایسا نہیں، بلکہ یہ صرف الا ماشاء اللہ کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی طرف اپنی قدرت کاملہ اور مشیت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ جس طریقے سے وہ آپ کو یاد کرانے پر قادر ہیں، آپ کو اچھی طریقے سے قرآن حفظ کرانے پر قادر ہیں، ایسے ہی بھلانے پر بھی قادر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہی قدرت ہے، یہی مشیت ہے، لہذا اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اختیار نہیں ہے اس پر، اس چیز کا بھی ثبوت یہاں پر ملتا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ مزاجی ہے، یعنی مزاجی مطلب ایک حقیقی بات نہیں ہے، بلکہ مزاجی ہے کہ جو کہا جائے کہ اس سے مقصود نفی ہے، مطلب اللہ ماشاء اللہ مگر جو اللہ چاہے، یعنی مقصود ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اللہ تعالی جو وحی آپ کے اوپر نازل کرے گا وہ ہرگز ہرگز آپ نہیں بھولیں گے، مقصد یہ ہے۔ نفی کا مطلب یعنی اللہ تبارک و تعالی آپ پر جو بھی وحی نازل کرے گا وہ آپ ہرگز نہیں بھولیں گے۔ اور اسی طریقے سے کئی مفسرین نے اس سلسلے میں باتیں اور گفتگو کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل سے وحی کا کوئی بھی حصہ بھلا دینا نہیں چاہا، اس بات پر ہمارا قطعی ایمان ہے، ورنہ اس پر جو ہے کافرین اور مشرکین شبہ پیدا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو خود کہا کہ ہم جو چاہیں گے مٹا دیں گے، اس کا مطلب نعوذ باللہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورتوں کو، آیتوں کو اتنی اتنی نازل کیا تھا، اتنے پاروں کو فلاں چیز جو ہے ضائع ہو گئی، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھلوا دیا، تو ایسا نہیں ہے۔ مفسرین کہتے ہیں اس پر ہمارا اجماع ہے، اور مفسرین کا بھی اجماع ہے، اور ہمارا بھی، اور قطعی ایمان ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی چیز نہیں بھلایا، کوئی بھی چیز نہیں بھولنے دیا، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز مٹائی بھی نہیں اور کوئی چیز بھلایا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے حضرت جبرائیل کے ذریعے اللہ کے نبی پر جو قرآن نازل کیا وہ ہو بہو ویسا ہی تھا، اور قیامت تک ویسا ہی رہے گا، اس میں کوئی چیز کی کمی نہیں، کسی آیت یا کسی صورت کی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمی نہیں کی ہے، اس پر ہمارا ایمان اور یقین ہے۔ اس لیے کہ اس کی بنیاد پر بہت سارے لوگ اپنی اپنی مرضی کے راستے کھولتے ہیں، ایسا کہ شیعہ حضرات کہتے ہیں نعوذ باللہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے 40 پارے نازل کیے تھے اور 10 بکریاں کھا گئی، یعنی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے انسان کو جو باتیں عقل میں بھی نہ آتی ہوں اور انسان کے ذہن و دماغ میں بھی نہ آتی ہوں، ایسی باتیں کہتے ہیں جس سے انسان کو نہایت افسوس ہو۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو، یعنی اللہ کی قدرت اور مشیت کو یہاں پر ثابت کرنا مقصود ہے، اور بس، اور کچھ بھی مقصود نہیں ہے۔ مقصود اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی چیز ہوتی ہے وہ اللہ کے اختیار سے ہوتی ہے، لہذا آپ کے ساتھ بھی جو یہ قرآن کا نزول اور سلسلہ جاری ہے یہ اللہ کی مشیت اور قدرت کاملہ کی دلیل ہے۔ انه يعلم الجهر وما يخفى کی تفسیر میں مفسرین کہتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی بات اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں، اور ظاہر و پوشیدہ سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اسے خوب معلوم ہے کہ اس کے بندوں کی مصلحت کس امر میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ میرے بندوں کی مصلحت کس بات کا تقاضا کر رہے ہیں، ابھی ان کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ ہاں، ان سب چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ
کوئی بھی نہیں جانتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ظاہری اور پوشیدہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور اسی ضمن میں اس کا یہ ازلی علم بھی ہے کہ وہ ان کی ہدایت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کرے گا، اور جس کے ذریعے انہیں کفر و شرک کی ظلمتوں سے نکال کر دین اسلام کی وسعتوں اور بلندیوں میں پہنچا دے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی بندوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس کا علم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کرے گا، جس کے ذریعے انہیں کفر و شرک کی ظلمتوں سے نکال کر کے اسلام کی بلندیوں پر، اسلام کی وسعتوں میں انہیں داخل فرما دے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، یسرا کے معنی ہوتا ہے، اپنے لوگ پیچھے پڑھ چکے سورہ لیل کے اندر، یسرا کے معنی آسانی پیدا کرنا، سہولت دینا۔ نُيَسِّرُكَ، ہم آپ کو آسانی دیں گے، ہم سہولت دیں گے۔ یس نُيَسِّرُ، یسرا یُیسِّرُ سے نُيَسِّرُ، نُيَسِّرُ جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم آسانی پیدا کریں گے، دیں گے، سہولت دیں گے، کا آپ کو، یعنی ہم آپ کو آسانی دیں گے۔ لیل یسرا، لام کے لیے کے معنی میں آتا ہے، یسرا معنی آسان راستہ، آسان، یسرا معنی آسان، آسان راستے کو کہتے ہیں۔ ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے، یہ لفظی ترجمہ ہے۔ سلیس ترجمہ یہ کہ ہم آپ کو آسان شریعت کی معرفت کی توفیق دیں گے۔ شریعت کا سلیس ترجمہ کیا ہے؟ آپ کو آسان شریعت کی معرفت کی توفیق دیں گے، یعنی ہم آپ کو ایسی شریعت دینے والے ہیں جو شریعت سمجھنے کے اعتبار سے، جانکاری کے اعتبار سے، اور عمل کے اعتبار سے نہایت آسان ہے، نہایت آسان ہے۔ ہم آپ کو ایسی شریعت دیں گے جس کی معرفت نہایت آسان ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کو آسان شریعت کی معرفت کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اس کے بارے میں مفسرین کیا کہتے ہیں؟ مفسرین کہتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ بشارت دی جا رہی ہے کہ جو شریعت اسلامیہ آپ کو دی گئی ہے اس کی بنیاد سہولت اور آسانی پر ہے، سہولت اور آسانی پر۔ آپ دیکھیے بہت ساری چیزیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں رکھی۔ سفر پر جا رہے ہیں تو آسانیاں، سفر پر جا رہے ہیں تو نماز میں آسانیاں، روزوں میں آسانیاں، اور نماز میں بھی یہ آسانی کہ ایک نماز کو دوسرے کے ساتھ ملا کر کے، ظہر کو عصر سے، عصر کو ظہر سے ملا کر پڑھ سکتے ہیں، مغرب کو عشاء سے، عشاء سے مغرب سے ملا کر کے پڑھ سکتے ہیں، یعنی بیک وقت دو دو نمازوں کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور دو دو کر کے پڑھنا ہے، قصر کر کے جو 4 والی رکعت ہیں، تو آسانیاں۔ موزے پر مسح کرنے کا 3 دن کا ثبوت سفر پر ہے تو، روزہ آپ افطار کر سکتے ہیں اگر سفر پر ہیں تو، یعنی گویا کی شریعت یہ کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل کی ہے اس کے اندر بنیادی طور پر سہولت اور آسانی ہے، اس میں تکلیف مالا یطاق والی کوئی بات نہیں، یعنی ایسا اللہ تعالیٰ نے کسی کو مکلف نہیں بنایا، یا ایسا کام کرنے کے لیے نہیں کہا جس کام کے کرنے پر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مجبور کر دے کہ نہیں تمہیں یہ کام کرنا ہی پڑے گا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے استطاعت ہے تو کہا کہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو، استطاعت نہیں تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے نہیں تو اشارے سے پڑھے، ہوش جب تک ہے تب تک نماز پڑھنی ہے۔ تو یہ جو آسانی اللہ رب العزت نے شریعت کے اندر رکھی ہیں، اگر آپ مسجد جا کر کے نہیں پڑھ سکتے، جماعت کے ساتھ گھر میں بیٹھ کے پڑھیے۔ یہاں تک کہ کہا گیا کہ مسجد کے اندر کچھ فرشتے آتے ہیں جو حاضری لیتے ہیں، باقاعدہ جو روزانہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، جب وہ مسجدوں میں حاضر نہیں رہتے ہیں تو ان کا جو ہے ان کا پیچھا کرتے ہیں، جاتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں کیا ہوا۔ جب وہ بندے گھر پہ بیماری کی وجہ سے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں، اور ان کا اجر و ثواب پورا پورا لکھا جاتا ہے۔ ایسے ہی وہ اللہ کے بندے جو اللہ کے بندے سفر پر ہوتے ہیں اور ان کی نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد میں نہیں ہوتی تو ان کے لیے بھی وہی اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی سہولت رکھی ہے اس دین کے اندر، کتنی آسانیاں رکھی ہیں، اسی کی طرف اشارہ ہے کہ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى،
کہ ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے، یعنی آپ کی شریعت میں ساری چیزیں جو ہیں وہ نہایت آسان ہیں اور سہولت پر مشتمل ہیں، لہذا ہم نے ایسی چیز کو مکلف بنایا نہیں ہے، ایسی چیز کا مکلف نہیں بنایا جو انسان کی طاقت سے باہر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آسانی کی اور آسانی کی بنیاد پر ہمیں آ، اس شریعت کو کا پابند بنایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا فذکر ان نفعت الذکر، فذکر ذکر یذکر، تذکیر کے معنی ہوتا ہے نصیحت کرنا، ذکر امر کا صیغہ ہے، پس آپ نصیحت کیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اگر، نفع معنی نفع دینا، نفعت الذکر، ذکر کے معنی نصیحت، اگر نصیحت نفع دے، اگر نصیحت نفع دے تو آپ نصیحت کیجئے، آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت نفع دے تو۔ اس کا سلیس ترجمہ کیا ہے؟ فذکر ان نفعت الذکرى، پس آپ نصیحت کیجیے اگر نصیحت نفع بخش ہو، یعنی آپ مناسب دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر نصیحت کرنا نفع بخش ہوگا، لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگا، تو آپ وہاں پر نصیحت کیجیے۔ اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پر نصیحت نفع دینے والی ہے تو آپ وہاں پر نفع بخش بنا کر کے اس نصیحت کو کیجیے، نصیحت آپ کیجیے اگر نصیحت نفع بخش ہو، اس بات کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے نبی آپ لوگوں کے سامنے اللہ کی شریعت اور اس کی آیتوں کو بیان کرتے رہیے، چاہے اس سے سارے لوگ نفع اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، آپ کا کام تو دین کی تبلیغ کرتے رہنا ہے۔ جو لوگ اس سے نفع اٹھائیں گے وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے برائیوں سے بچیں گے اور اچھائیوں کی طرف سبقت کریں گے، اور جو اس سے نفع نہیں اٹھائیں گے وہ شریعت اسلامیہ اور آپ کی نصیحتوں سے دوری اختیار کریں گے، اور جس کے نتیجے میں وہ قیامت کے دن جہنم کی خطرناک آگ میں ڈال دیے جائیں گے، جو دلوں پر چڑھتی چلی جائیں گی، اور جس میں جہنمی کو نہ موت آئے گی نہ وہ زندہ رہے گا، یعنی ہر میم وقت دردناک عذاب میں ملتی مبتلا رہے گا۔ تو یہ تفسیر مفسرین نے ذکر فرمائی کہ یہاں پر بتانا مقصود یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ نصیحت اگر کسی کو فائدہ دے تو بھی آپ کو نصیحت کرنی ہے، اور کسی کو نہ دے تو بھی آپ کو نصیحت، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، سمجھانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے، آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے۔ آپ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہیں، اگر آپ کی تبلیغ سے لوگوں کو فائدہ ہوا تو بھی اچھی بات ہے، اور اگر کوئی نہ اٹھائے آپ کی تبلیغ سے، آپ کی باتوں سے فائدہ، تو یہ آپ کے لیے کوئی نقصان نہیں، اور ان کے لیے نقصان ہو سکتا ہے لیکن آپ کے لیے کوئی نقصان نہیں، بلکہ یہ بھی آپ کے لیے فائدہ ہی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کی طرف ابھارا ہے۔ سیذکر من یخشا، اللہ نے خود آگے ذکر کیا، سیذکر، سین جو ہے عن قریب کے معنی میں، ضرور کے معنی میں، یذکر معنی نصیحت حاصل کرنا، سیذکر عن قریب نصیحت حاصل کرے گا، من وہ شخص، یخشا جو ڈرتا ہے، خشی یخشا من ڈرنا، جو ڈرتا ہے، یعنی عن قریب وہ شخص نصیحت حاصل کرے گا جو ڈرتا ہے، یعنی ڈرنے والا شخص ہی نصیحت حاصل کرے گا۔ سلیس ترجمہ، جو آدمی اللہ سے ڈرے گا وہ نصیحت قبول کرے گا، آپ کی نصیحت کو قبول وہی شخص کرے گا جو اللہ سے ڈرے گا، جو اللہ سے ڈرے گا وہ آپ کی نصیحت کو قبول کرے گا۔ اور وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، اور تجنا یا تجنا جانتے ہیں دوری کے معنی میں، اور دور ہوگا، دور ہوگا ہاں اس سے، یعنی اس نصیحت سے، اشقا مانے بڑا بدبخت، بڑا بدبخت اس نصیحت سے دور رہے گا، الذی جو، یصلا مانے صلی، یصلا مانے داخل ہونا، النار مانے آگ، کبرا مانے بہت بڑی، جو بہت بڑی آگ میں داخل ہونے والا ہے، جو بہت بڑی آگ میں داخل ہوگا، ایسا بدبخت ہی اس سے دور رہے گا۔ نصیحت تو ان قریب وہ شخص قبول کرے گا جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور نصیحت سے دور وہ رہے گا جو بڑا بدبخت ہیں، جو بڑا بدبخت اللہ کی نصیحت سے اور آپ کی نصیحت سے دور رہے گا، جو جہنم میں اور بہت بڑی آگ میں داخل ہوں گا، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ثم مانے پھر، لا مانے نہیں، يموت مانے مرنا، پھر وہ نہیں مرے گا فیہا اس میں جہنم میں، ولا يحيا اور نہ وہ زندہ رہے گا، نہ وہ زندہ رہے گا نہ وہاں مرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام آیتوں میں اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ سے عن قریب وہ نصیحت حاصل کرے گا
جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اور آپ کی نصیحت سے وہ دور بھاگے گا جو بدبخت، جو بڑا بیکار ہیں، جو جہنم میں داخل ہونے والا ہے، بڑی آگ میں داخل ہونے والا ہے، وہ آپ کی اس سے دور رہے گا۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، اور پھر وہ جہنم میں جب داخل ہوگا تو نہ جہنم میں اسے موت آئے گی، نہ وہ مرے گا، نہ زندہ رہے گا، بلکہ وہ عذاب کے مزے میں زندگی گزارے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی جو عذاب اس کے اوپر متعین کر چکا ہے، وہ عذاب اس کے اوپر ڈالا جائے گا، ڈالا جائے گا، اور جہنم میں اسے ہر وقت دردناک عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ یہ مفسرین کی تفسیر ہیں، یہاں تک خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے یہ رکھی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ان چند آیتوں میں اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی نصیحتیں ہمارے لیے کتنی قیمتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر بدبخت انسان ہی صرف اور صرف ہم سے، ہماری نصیحتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا، اللہ کی نصیحتوں سے، قرآن سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سے بدبخت انسان بھاگتا ہے اور وہ نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالی سے تو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں سے اللہ کا نیک بندہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ نصیحت حاصل کرتا ہے۔ بدبخت انسان اس لیے دور بھاگتا ہے، اس لیے کہ اس کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی بڑی آگ میں داخل ہونے والا ہے، اور جس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اس میں وہ عذاب دیا جائے گا اور سزا دیا جائے گا، دردناک عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ اس لیے اس کے یہاں اللہ کے نبی کی کوئی ویلو نہیں، اللہ کے نبی کی نصیحت کی کوئی ویلو نہیں۔ آج ہمیں یہ نصیحت سمجھ کر کے، سن کر کے یاد رکھ لینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جتنی نصیحتیں کی، قرآن کی آیتوں کو ذکر کرنے کے بعد احادیث کی شکل میں، وہ ساری ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہے، اس لیے کہ قرآن نے کہا کہ جو ڈرے گا وہی نصیحت حاصل کرے۔ تو ہم لوگ اللہ کے مخلص بندے ہیں، اللہ کے موحد بندے ہیں، لہذا ہمیں اللہ کے نبی کی ہر نصیحت پر عمل کرنا چاہیے اور اسے کسی بھی صورت سے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ہمارا بھی شمار بدبختوں میں ہو جائے گا، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ ہمیں اس کی بنیاد پر جہنم رسید کر دے گا۔ تو یہ چیز ہمارے ذہن و دماغ میں ہمیں رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی کی نصیحت بڑی قیمتی ہیں، جو ہم زندگی میں آپ نے کی اور صحابہ نے امت تک امانت داری کے ساتھ پہنچا دیا، اس چیز کو ہمیں اپنے ذہن و دماغ میں رکھ کر کے چلنا چاہیے، اور وہ چیز ضائع نہیں ہونا چاہیے، ورنہ زندگی میں ہمارے لیے کافی خسارہ اور نقصان ہوگا۔ یہ آج کے درس کا خلاصہ تھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔